بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قالوا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اس سے بلند صلوات دیا کریں سورہ مبارکہ کوثر جامعۃ الکوثر میں اور ہم سب جناب سیدہ کے دروازے پر بیٹھے ہیں جہاں بھی خیر ہوگا وہاں سیدہ کا ذکر ضرور ہوگا میں اور آپ بہت ساری چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں بعد میں اشتباہ نکلتا ہے لیکن اللہ جسے خیر کہے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے اس کا پورا وجود برکتوں اور برکتوں کا وجود ہے حتیٰ ان کا ذکر باعث خیر ہے اور کتنا اچھا ہو جائے کہ ان کے ذکر کے ساتھ ان کے حکم پر بھی عمل ہو جائے ان کے کردار پر ان کی سیرت پر بھی عمل ہو جائے پروردگار عالم نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں مگر یقین جانیے میرے محترم سننے والوں کہ اللہ نے اس سے بڑا کرم ہم پر نہیں کیا کہ ہمیں اہل بیت کے دروازے پر بٹھایا ہمیں دنیا کی شرمندگی سے بھی بچایا ہے اور آخرت کی شرمساری سے بھی بچایا ہے اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں وہ افراد جو سیدہ سے دور ہیں اور آخرت میں تو منہ کالا ہونا ہی ان لوگوں کا ہے اس لیے کہ سیدہ کسوٹی قرار پا رہی ہیں معیار قرار پا رہی ہیں پیمانہ ہے سیدہ کی ذات کہ کون حق پر ہے اور کون غیر حق اور باطل پر ہے سیدہ سے جڑ جانے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے سیدہ معیار حق اور حقیقت قرار پاتی ہیں ہم نے اس خمسہ مجالس میں کچھ موضوعات کو جو تقسیم اپنے طور پہ کیا ان میں سے آج کا موضوع ہے کہ سیدہ ایک ایسی ہادیاں ہیں کہ جن کا ذکر آج بھی لوگوں کو ہدایت عطا کر رہا ہے دیکھیے یہ تو طے ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑا نہیں ہے میں اگر اسے یوں کہوں کہ اللہ صرف ہمارا خالق نہیں ہے بلکہ ہمارا رب بھی ہے
اگر صرف خالق ہو تو پھر یہ مخلوق الہی بے نظمی کا شکار ہو، جہالت کا عنوان اس کے ساتھ رہے، گمراہی ہو۔ لیکن اللہ نے ہمیں خلق کرنے کے بعد ہماری تربیت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور تربیت کا اہتمام اس نے اس انداز سے کیا کہ ہمیں ایسی ہستیوں سے متعارف کروایا کہ جن سے جڑ جانا ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے۔ کل کی مجلس میں ایک اشارہ ہوا تھا کہ ایک انسان ہے، کچھ ہیں جو انسان نما ہیں، کچھ ہیں جو انسان ہیں، کچھ ہیں جو انسان کامل ہیں، کچھ ہیں جو انسان اکمل ہیں۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اپنے خطوط کو روشن کرتا ہے، کچھ ایسے وجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے، کچھ شاخص ہیں، کچھ پیمانے ہیں، کچھ کسوٹیاں ہیں۔ واہمات کا شکار انسان، توہمات میں مبتلا انسان، دھوکوں اور فریب کا شکار انسان کیسے طے کرے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں؟ ایسا مشکلات میں مبتلا یہ انسان اگر اپنے آپ کو اطمینان دینا چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، یا جہاں میں ہوں وہاں صحیح ہوں، تو اس اضطرابی کیفیت سے نکلنے کے لیے ایک ہی معیار ہے، وہ یہ کہ دیکھو تمہارے کسی کام سے اہل بیت راضی ہیں یا نہیں۔ اگر تمہارے کسی فعل سے یہ گھرانہ راضی نہیں ہے تو سمجھو تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، اور یہ معیار ہو گیا۔ سیدہ کی ذات جن انفرادیتوں اور امتیازات سے مزین ہے، ان میں ایک امتیاز سیدہ کو یہ حاصل ہے کہ سیدہ بالفعل ہادیہ تھی زمانے پیغمبر میں۔ میں جملہ پھر بہتر کروں اور آپ کی دقت زیادہ چاہوں گا۔ ایک بالقوہ ہادی ہوتا ہے اور ایک بالفعل ہادی ہوتا ہے۔ جی ہم سب شاید اس زاویہ نگاہ سے بالقوہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا، لیکن بالفعل خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے بڑا مرحلہ چاہیے۔ ہر آدمی خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نظریہ ہے، اس کے اوپر طویل بحث ہے خلافت الہیہ کے عنوان سے۔ بالفعل کسی کا ہادیہ ہونا، کسی کا حجت خدا ہونا، یہ عنوان جناب سیدہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ سیدہ کا وجود بالفعل ہادیہ بھی ہے اور حجت خدا بھی ہے۔ مولا کائنات ہادی ہے مگر بالقوہ ہے۔ نبی کہیں گے من کنت مولا فہذا علی المولا، تب ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا کل آپ نے مجھ سے طے کر لیا تھا کہ آپ میرے ساتھ تھوڑی گردن ہلاتے رہیں گے، تو گردن ہلاتے رہیے، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، اگرچہ وہ جو زبان ہے وہ گردن سے زیادہ ہلکی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے روشن کروں گا اپنے کمسن ساتھیوں پر، اپنے ہمسن ساتھیوں پر، اسے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب سیدہ کی ذات ہادیہ ہے، حجت خدا ہے۔ تو حدیثیں سن لیجئے، نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل علیا وزوجته وابناءه حجج علی خلقه۔ بھئی تھوڑا بولیے نا، تھوڑا سا کر اللہ نے علی کو اور علی کی زوجہ کو اور ان کے بیٹوں کو حجت قرار دیا ہے اپنی خلق کے اوپر۔ یہاں زوجہ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ ہمارا مورد گفتگو، مورد بحث جو ہے ذات و جناب سیدہ کی ذات ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں انا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین حجج اللہ علی خلقہ وَأَوْلِيَاؤُنَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَأَعْدَاؤُنَا أَعْدَاءُ اللَّهِ۔ میں اور علی کی زوجہ اور علی کے حسن و حسین اللہ کی مخلوق پر حجت خدا ہیں۔ جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ اللہ کا چاہنے والا ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جناب سیدہ کی ذات نبی مکرم کے زمانے میں حجت خدا ہے۔
یہ جو سرکار کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ ایک پیغام ہے قرآن مجید کا کہ نبی کی ذات اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. مگر عزیزان گرامی، اول طہارت سے آخر دیات تک ان ابواب فقہ میں ہزاروں ایسے مسئلے ہیں جو خواتین کے مخصوص مسائل ہیں، خواتین سے وابستہ مسائل ہیں. مرد کر کے نہیں دکھا سکتا، مرد اس پر عمل نہیں کر سکتا. سرکار دو جہاں جہاں امت پیغمبر پر حجت خدا ہے، اسوہ حسنہ ہے، وہاں مرد بھی ہیں. کل قیامت میں خواتین کھڑے ہو کر کہہ سکتی تھی یا اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اسے قرار دیا جس کی زندگی میں بعض مراحل ایسے آئے کہ ہم اس کی طرح عمل نہیں کر سکتے تھے، وہ ہماری طرح عمل نہیں کر سکتا تھا. پیغمبر اکرم نے مسئلہ حل فرما دیا، فاطمہ بضعۃ منی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میری ذات کا حصہ ہے. یعنی اگر رسول کو بطول کے ساتھ ملائیں گے تو اسوہ حسنہ مکمل ہو جائے گا. اس ہستی کو نبی مکرم کے ساتھ رکھنا پڑے گا. اور اس مدعا پر، اس عقیدے کے اوپر ایک دلیل نہیں ہے، دسیوں دلیلیں ہیں. جن بڑی دلیلوں میں ایک دلیل یہ ہے کہ شاید ہر ایک کے لیے پیغمبر اخلاق حسنہ کے مطابق کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اپنی جگہ پر کسی کو نہیں بٹھاتے تھے. پیغمبر اکرم نے ہر ایک کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا. حتیٰ میرا ناقص مطالعہ ہے اور احساس کم مائگی کی علمی کی بنیاد پر یہ کہتا ہوا گزروں کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے علی کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہو اپنی زندگی میں. لیکن ایک دفعہ نہیں ہوا. علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں یہ روایت رکھی ہے اور کثرت کے ساتھ حوالے ہیں اہل سنت کی کتابوں کے. خاص طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تو اس موضوع پہ مختلف ایک مستقل باب قرار دیا کہ جناب سیدہ کے آنے پر نبی مکرم کھڑے ہو جاتے تھے. آگے بڑھ کر جی قامہ الیہا کا لفظ ہے حدیث کے اندر، قامہ الیہا کا لفظ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، مدرسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں. قامہ الیہا کا لفظ نہیں ہے، قامہ الیہا کا لفظ ہے. الہ، الا نہیں، الہ. اگر قامہ علیہا کا لفظ ہوتا تو گویا سیدہ کے آنے پر کھڑے ہونے کی طرف اشارہ تھا. لیکن الیہا کے اندر پیغام یہ پوشیدہ ہے، نہ صرف کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال بھی کرتے تھے. کچھ کم بات نہیں ہے. ہاتھوں کا بوسہ لینا پیغمبر اکرم کا جناب سیدہ کے حوالے سے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھاتے تھے. میں آپ کی دقت کو دیکھ رہا ہوں تو ایک مثال کا سہارا لے رہا ہوں. مجھے جناب شاہدی صاحب نے اور اس ادارے کے ذمہ داروں نے حکم دیا کہ ممبر پر آ کے بیٹھیے، مجلس پڑھیے. اور جب مجلس آمادہ ہو جائے، یہاں پہنچنے کے بعد مثلاً میں کسی ایک دوست کو کہوں کہ آپ جا کے مجلس پڑھ لیجئے، تو بانی مجلس مجھ سے کہے گا نا کہ مولانا آپ کو کہا تھا کہ آپ مجلس پڑھیے، آپ نے کس کو بٹھا دیا؟ یہ ممبر جس نے مجھے دیا ہے اس عزا خانے میں، اس نے یہ اختیار تو مجھے نہیں دیا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو بھی بٹھا دوں. اور اگر میں اپنی جگہ کسی کو اپنی مرضی سے بٹھا رہا ہوں تو یہ اس وقت خاموش رہیں گے جب بیٹھنے والا یا میرے برابر ہو یا مجھ سے افضل ہو. صلوات ہے محمد و آل محمد. سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں. عزیزان گرامی، معمولی بات نہیں ہے. سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں. ہم بعض اوقات سرسری گزر جاتے ہیں ان احادیث سے اور ان فضائل کے پہلوؤں سے، اور ہم پر ایک الزام بھی ہے کہ امام والے کو فضائل نہیں پڑھنا آتے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور اسی عنوان سے ہم نے ممبر جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا. توجہ چاہوں گا، میں طالب علموں سے مخاطب ہوں، میں خود طالب علم کہ ٹھیک فضائل کی تیاری کیجئے، گہرے فضائل کی تیاری کیجئے. آمادگی کیجئے اہل بیت کے فضائل کو پڑھنے کی. آپ نے فضائل اہل بیت چھوڑ دیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی. آپ جب اچھے انداز سے تیاری کریں گے تو آپ بہت گہرے انداز سے اہل بیت کے معارف کو بیان کر سکتے ہیں.
اگرچہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ معرف ہے، اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ فرمایا سرکار نے کہ جاؤ جا کر جواب لاؤ کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے۔ کوئی عمل لے کر آیا، سوچ کر کسی نے کوئی عمل آ کر بتایا۔ ایک پیغام سیدہ کی طرف سے بھی آ گیا، اور سیدہ کی طرف سے پیغام یہ آیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ نامحرم کو دیکھے، نہ نامحرم اسے دیکھے۔ نبی مکرم نے فرمایا سارے خیالات میں، سارے فرامین میں، ساری جو رائے ہے کہ کون سا عمل ایک عورت کے لیے بہترین عمل ہے، اس میں سب سے اچھا خیال فاطمہ زہرا کا ہے۔ تو انس بن مالک نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ حکم الہی ہے تو اس سے پہلے ہمیں کیوں نہیں معلوم ہوا؟ توجہ چاہوں گا اس کے بعد کہ ایک عورت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ مرد اسے نامحرم اسے دیکھے، نہ وہ نامحرم کو دیکھے۔ اگر یہ حکم الہی ہے تو ہمیں اب تک کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اور اگر یہ فاطمہ کی رائے ہے اور فاطمہ کا خیال ہے تو ہم پابند نہیں ہیں فاطمہ کے خیال پر عمل کرنے کے۔ تو رسالت مآب کا جملہ سنیے، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ ہادیہ ہے، اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عالمۃ غیر معلمہ کا کیا مفہوم ہے؟ ایک ایسی عالمہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یعنی دنیا میں نہیں پڑھایا۔ نحن تلامذ اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے شاگرد ہیں، وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں پڑھائے، اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، کسی کے پاس وہ مایا نہیں ہے جو ہمیں دے دے۔ جناب زہرا کی ذات حجت خدا، ہادیہ۔ امام عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب حدیثہ یا سلیل ان کا نام نقل ہوا ہے۔ ان کی عظمت کے باب میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جب امام قبر غیبت میں چلے گئے، امام وقت، اور لوگوں سے ان کا تعلق اور رابطہ ویسا نہیں رہا جیسے ائمہ اہل بیت کے زمانے میں تھا، تو ایک چاہنے والے نے، ایک شیعہ نے آ کر دروازے پہ دستک دی۔ کس کا دروازہ ہے؟ جناب حکیمہ خاتون کا دروازہ ہے۔ اور اس نے سوال کیا بی بی سے کہ بی بی آپ اس گھر کی بڑی بی بی ہیں، خاتون ہیں، معظمہ ہیں اس گھرانے کی، حضرت حکیمہ خاتون جو راوی ہیں، راویہ ہیں جناب امام وقت کی ولادت کی۔ تو ان سے سوال کیا کہ بی بی آپ یہ بتائیے اس وقت شیعوں پر حجت خدا کون ہے؟ ہم کس سے رابطہ کریں؟ اس وقت ہمارے لیے حجت کون ہے؟ اچھا، مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام یہ آتا ہے کہ یہ اپنے ائمہ کو اور اپنے پیشواؤں کو انبیاء کرام سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم بڑھا دینے کی بات اور برابر کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے بڑا کسی کو خلق ہی نہیں کیا، ان سے زیادہ عظیم اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، مگر کیونکہ بہت سارے لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا اور انہیں ذرا یہ ہضم کروانے کے لیے ہم ذرا آنا پڑتا ہے تھوڑا سا عامیانہ زبان میں اور سادہ زبان میں بات کرنے کے لیے۔ کہنے لگے کہ صاحب یہ اپنے ائمہ کو تھک تو نہیں رہے حضرات، یہ اپنے ائمہ کو، اہل بیت پیغمبر کو، ائمہ اہل بیت کو انبیاء کرام کے برابر کہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا صاحب پیغمبر کی حدیث ہے جی کہ العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ تو مولانا صاحب اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ تو یہ جب اپنی بات آتی ہے تو انبیاء بنی اسرائیل سے اپنے آپ کو افضل مان لیتے ہیں، جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ان کے حلق سے نہیں اترتا۔ جب جناب سیدہ کے حجت خدا ہونے کی میں بات کر رہا ہوں تو حلق سے نہیں اترے گا، مجتہدین حجت خدا ہے۔ حدیث ہے نا امام عسکری کے، صلوات پڑھے محمد والے۔
فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا انا حجۃ اللہ علیہم وانہم حجتی علیہم. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. تب ایک مرتبہ حلق سے اتر جاتا ہے. سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس سے غلط سلوات دیا کریں. عزیزان گرامی، سیدہ زہرا کا وجود اللہ کی جانب سے ایک حجت، ہادیہ. وہ روایت پوری کرتے ہیں. حضرت حکیمہ سے اس نے سوال کیا کہ اس وقت حجت خدا کون ہے؟ اس وقت ہم پر اللہ کی جانب سے حجت کون ہے؟ تو حضرت حکیمہ نے فرمایا بی بی سلیل بی بی حدیثہ اللہ کی جانب سے تشیع پر، شیعت پر، شیعوں پر حجت خدا ہے. تو یہ کہتا ہوا لوٹا کہ یہ کیا وقت آ گیا شیعوں پر کہ ایک عورت حجت خدا ہوگی؟ تو بی بی کی پشت دیوار سے، پشت در سے آواز آئی کہ کیا کربلا میں زینب کبریٰ حجت خدا نہیں تھی؟ ماشاء اللہ روایات ہے اس موضوع پر. بی بی کی ذات ہدایت کا ذریعہ، بی بی کی ذات کسوٹی، حجت خدا. جو یہ کہہ دیں گویا اللہ اسی کو چاہتا ہے، جس سے یہ منع کرتے ہیں گویا اللہ اس سے ناراض ہے. عزیزان گرامی، 90% دنیا میں اگر کوئی شیعہ ہوا ہے تو وہ بی بی کی وجہ سے ہوا ہے. توجہ ہادیہ پر بات ہو رہی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورے دیہات شیعہ ہوئے، پورے شہر فتح ہوئے، پورے ملک فتح ہوئے. 90% اگر کوئی مکتب اہل بیت کے دائرے میں داخل ہوا ہے تو وہ بی بی کے نام کی وجہ سے داخل ہوا. فتق کا مسئلہ، دروازہ گرانے کا مسئلہ، بی بی کے ناراض ہونے کا مسئلہ. میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، اسے پھر تکرار کر رہا ہوں، ملفوف کہہ رہا ہوں پھر. جی، مولا کائنات کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنے والا لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے مکتب کو اور اپنے مسلک کو چھوڑے، مگر جس نے فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی اسے اپنا مکتب چھوڑنا پڑے گا. وہ پھر شیعہ ہونے کے علاوہ کچھ رہ نہیں سکتا. جناب سیدہ کا وجود آج بھی، جناب سیدہ کا وجود ہدایتیں عطا کر رہا ہے. بی بی کا ذکر آج بھی ہدایت عطا کرتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، بڑے دانشور تاریخ کے اندر گزرے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اپنی کتابوں میں اقرار کیا ہے کہ ہم فاطمہ زہرا کی وجہ سے اس طرف توجہ کی ہے، اس طرف متوجہ ہوئے ہیں. اور آیت اللہ جوادی آمدی نے ادب فنائے مقربان شرح زیارت جامعہ کے اندر ایک عظیم جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ، جملہ محسوس کریں، اگر سیدہ دربار میں نہ جاتی تو تشیع کو تحفظ نہ ملتا. سیدہ کے جانے سے تشیع کو تحفظ نصیب ہوا ہے. شیعت مضبوط ہوئی ہے، شیعت کی بنیادیں ٹھیک ہوئی ہیں، مضبوط ہوئی ہیں، اور قیامت تک ایک عظیم سہارا جناب سیدہ کا ذکر ہے تشیع کے لیے. تاریخ ہے، مولا کائنات پر 80 سال تک تبرہ ہوتا رہا، لعنت ہوتی رہی، سب وہ شتم ہوتا رہا. کس نے بند کروایا؟ صاحبان دقت جانتے ہیں، اہل مطالعہ جانتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز نے. پہلے تو یہ کہ عمر ابن عبدالعزیز کو یہ کیوں کر احساس ہوا کہ مولا کائنات کے اوپر جو ممبروں سے تبرہ ہو رہا ہے، لعن ہو رہی ہے، لعن، مظلومیت اہل بیت، وہ اس نے کیوں بند کروایا؟ تو یہاں تربیت اولاد، اساتذہ کا کردار، والدین کا کردار بھی بہت اچھا روشن ہوتا ہے. ایک استاد شاگرد پہ کتنا اثر چھوڑتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد پر کتنا اثر چھوڑتے ہیں، اس کا ایک پیغام اس واقعے کے اندر بھی ہے. عمر ابن عبدالعزیز اپنے
कम सिन साथियों के साथ अपने महल्ले के कूचे में खेल रहा है, और बच्चों ने एक नज़्म याद की भी है जो बच्चों को उनके बड़ों ने याद करवाई है, और उस नज़्म में मौलाए कायनात पे तबर्रा है, मौलाए कायनात पे सब है, मौलाए कायनात पे लान है। ये भी बच्चों के साथ साथ दोहरा रहा है उस नज़्म को, खेल खेल में वो नज़्म पढ़ी जा रही है। तो एक उस्ताद का गुज़र हुआ, उसने इसे इशारा किया, बेटा इधर आओ। औरों का, और बच्चों का उस्ताद नहीं था, वो इसका उस्ताद था। करीब बुला के कहा कि क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, इन्हें पढ़ने दो, तुम मत पढ़ो ये बात, तुम ना कहो, ये जो तुम पढ़ रहे हो ये तुम ना कहो। कहा क्यों? कहने लगे ये जो कुछ पढ़ा जा रहा है, जो तुम कह रहे हो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ये कहता है मेरे जहन में बात बैठ गई कि मेरे उस्ताद ने मुझे अली से सब करने से मुझे रोका है, तो अब जब मैं अपने बाबा के खुतबा सुनने के लिए, उसके वालिद जुमे का खुतबा देने के लिए जब आते हैं, तो कहता है कि मैं अपने बाबा का जब खुतबा सुनता हूं, तो जब मेरे बाबा लान करते हुए अली का नाम लेते हैं तो उनकी जबान में लुकनत आती है। ये पहले महसूस नहीं होता था उसे, लेकिन इस बात के बाद उसे महसूस होने लगा कि मेरे बाबा दिल से नहीं कह रहे, कहते हुए तकल्लुफ करते हैं, मगर कहना भी पड़ रहा है। तो एक दिन घर जाके मैंने पूछा, बाबा जब आप ये जुमले जबान पर लेकर आते हैं तो आपकी जबान में लुकनत आ जाती है, आप लगता है जैसे आप दिल से नहीं कह रहे। कहने लगा बेटा हाँ ऐसा ही है, मैं दिल से नहीं कहता, नहीं कहूंगा तो वो सारे मसाइल शुरू हो जाएंगे, वो मुश्किलात शुरू हो जाएंगी, वो परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, वो महरूमियां आना शुरू हो जाएंगी जो हुकूमत की तरफ से आएंगी, और जब कहता हूं तो वो बात ठीक नहीं है, हम जुल्म कर रहे हैं अली के साथ, हम ज्यादती कर रहे हैं अहले बैत के साथ। ये इसके जहन में बैठ गया। लेकिन अजीज़ान गिरामी, इसने जो मौला पे सबको बंद करवाया है उसका सबब भी जनाब सैयदा की अजमत है। जब इसकी हुकूमत बन गई, तवज्जो चाहूंगा इस वाक़े पर, जब इसकी हुकूमत कायम हो गई तो इसने एक यहूदी को तैयार करवाया, खुद उसे आमादा किया। का दरबार लगा हुआ होगा, तुम आओगे और ये सारी बातें करोगे और फिर यहां तक बात पहुंचेगी। एक यहूदी दरबार में दाखिल होता है, दरबान उसे रोक देते, शोर मचता है दरवाजे पर, कोई अंदर आना चाहता है और सिपाही उसे रोक रहे हैं। ये तख्त पे बैठा है, महफिल सजी हुई है, दरबार लगा हुआ है, उलमा बैठे हैं, दानिश्वर बैठे हैं, कि एक मर्तबा वो धक्का देता हुआ अंदर तो दाखिल हुआ, शोर मचा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कहा इसे आने दो, क्या कहना चाह रहा है? कहा मैं इनसे हाकिम वक्त से कुछ कहना चाहता हूं। आने दो। करीब बुलाया, हाँ साहब क्या कहना चाहते हो? कहा मैं आपके पास आया हूं आपसे एक ऐसी चीज मांगने के लिए, आप पहले वादा करें कि नाराज नहीं होंगे। अब ये पूरा तय शुरू है पहले से, मैं आपसे एक ऐसी चीज मांगना चाहता हूं कि जिसके मांगने पर आप वादा करें कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। इसने कहा कि नहीं होगा नाराज, कहो क्या मांगना चाहते हो? कहने लगा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब एक मर्तबा बरहम हुआ, नाराजगी का इजहार किया, लोग खड़ा होने लगे मारने के लिए, बदतमीज है, इसे बात करना नहीं आती, हाकिम और खलीफा वक्त की बेटी मांग रहा है, शोर मचने लगा। हाकिम ने कहा तुमने जुर्रत कैसे की? कहने लगे अगर आप लोग नाराज हो रहे हैं तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और सवाल का जवाब मुझे ये चाहिए, सवाल मेरा ये है कि मैं यहूदी हूं और आपसे आपकी बेटी मांग रहा हूं, और आप इस बुनियाद पर नहीं दे रहे कि मुसलमान यहूदी को बेटी नहीं दे सकता, तो मुझे आप जवाब दीजिए कि आपके पैगंबर ने क्या किया था। इसलिए कि लानत तो या काफिर पे की जाती है या जालिम पर की जाती है, और आपके पैगंबर ने अपनी बेटी दे दी उस पर, उसको जिस पर आप लानत करते हैं। इस जुमले पर गर्दन झुकाकर बुलंद आवाज से गिरिया करता रहा। सारा दरबार रोने लगा। फिर कहा तूने क्या कहा? दोबारा दोहराओ। मैंने ये कहा है कि अगर मैं काफिर हूं और काफिर को बेटी नहीं दी जा सकती, तो आपके पैगंबर ने क्या कहा है, क्या किया है? अपनी बेटी उसे दे दी जिसके ऊपर तुम लानत करते हो, जिस पे तुम सब करते हो, जिसके ऊपर तुम तबर्रा करते हो। कहा इसे एक जगह ले जाके बिठा दो। पूरे दरबार में बैठे हुए दानिश्वरों से कहा कि इसने क्या कहा है, गौर किया तुमने? सबने कहा हम अमीर शाम के किए हुए लगाई हुई लकीर को पीट रहे हैं, हम उस गलत काम को आगे बढ़ा रहे हैं, शर्मिंदगी से सर झुक जाता है हमारा, हम उस पर सबको शर्म करते हैं जो तारीख इस्लाम का अजीम रहनुमा था। उसके बाद इसने हुक्मनामा जारी किया, जब माहौल आमादा कर लिया,
سوال آپ سے یہ ہے کہ علی کا دفاع چاہے علی کے زمانے میں ہو یا علی کے بعد ہو، ہوگا بے نام فاطمہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب سیدہ زہرا اللہ کی جانب سے حجت خدا ہادیہ بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا عزیزان گرامی مدینے کی مسجد میں جا کر. بی بی کے اس خطبے کے شارحین خطبہ جناب سیدہ نے 9 حصے کیے ہیں. کبھی تفصیل سے پورا اشرا ان 9 حصوں کو پڑھا جا سکتا ہے. اگرچہ سیدہ کے 5 معروف خطبے ہیں، جن میں سے مظلومیت بی بی کی دیکھیے، جن میں سے 4 خطبے بی بی نے مردوں سے ارشاد فرمائے. ایک خطبہ ہے جو بی بی نے عورتوں سے خطاب کیا ہے. 5 خطبے ہیں سیدہ کے. اور سیدہ کا یہ خطبہ تاریخ ادب، تاریخ فصاحت و بلاغت اور تاریخ اسلام میں ایک حسین باب ہے. مسلوب ابن مسلوب نامی کتاب ہے، اس میں جناب یحییٰ ابن زید سے نقل ہے کہ جب جناب یحییٰ ابن زید سے پوچھا گیا کہ آپ خاندان بنی ہاشم اتنے فصیح اور بلیغ کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ خطاب کرنے لگتے ہیں، جب آپ تقریر کرتے ہیں بنی ہاشم کے لوگ تو بلیغ خطبہ دیتے ہیں، فصیح خطبہ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس یہ فصاحت و بلاغت کہاں سے آئی؟ تو یحییٰ ابن زید نے جواب دیا کہ ہم دیوان ابو طالب پڑھتے ہیں اور خطبہ فاطمہ پڑھتے ہیں. اس وقت تک مولا کائنات کے خطبے تو ایک جگہ پر جمع نہیں تھے. یہ بات حضرت زید شہید کے زمانے کی ہے. خود جناب زید شہید سے پوچھا گیا اس خطبے کے بارے میں، بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے ہاں دستور ہے کہ 2 چیزیں ہم اپنے بچوں کو ضرور یاد کراتے ہیں. ہم بنی ہاشم کے ہاں یہ دستور ہے کہ 2 چیزیں ہم اپنے بچوں کو ضرور حفظ کرواتے ہیں. ایک دیوان ابو طالب اور ایک خطبہ فاطمہ زہرا. خطبہ جناب فاطمہ زہرا کو جناب معصومہ قم نے بھی نقل کیا ہے. بی بی معصومہ سے 100 سے زیادہ احادیث ہیں جن کی بی بی راویہ ہیں. جی بہت ساری احادیث ہیں جن میں خواتین راویہ آئی ہیں. ان میں ایک خطبہ جناب زہرا ہے کہ جس کی روایت جناب معصومہ قم نے بھی کی ہے. اس خطبے کے 5ویں حصے کے آغاز میں جناب زہرا کا ایک جملہ ہے. حضرت فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. توجہ صاحبان دقت نے، شارحین خطبہ نے اس مرحلے پر ایک جملہ لکھا ہے بعض میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ سیدہ حکم دے رہی ہے مجھے پہچانو میں فاطمہ. کیا خوب جملہ لکھا ہے مرتضی عاملی نے. وہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ، یہ صرف دربار والوں کے لیے نہیں تھا، ہم لوگوں کے لیے بھی تھا. اور جب سیدہ حکم دے رہی ہے مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں، تو اب تقریر بھی فاطمہ کے عنوان سے ہو، تحریریں بھی فاطمہ کے نام پر ہو، ادارے بھی فاطمہ کے نام پر بنائے جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات علیہ ذکر خود سیدہ کے کہنے کے مطابق واجب ہے. اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچانو. عزیزان گرامی، ایک ایسا وجود جو لوگوں کی ہدایت کے لیے کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے. بہت سارے لوگوں نے بی بی کے نام پر اپنی راہوں کو ٹھیک کیا ہے. جواب نہیں بن پاتا، جواب نہیں بن پاتا بہت سارے لوگوں سے جب جناب سیدہ کا ذکر آتا ہے. ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو جو کسی اور دروازے پر بیٹھے ہیں.
جب بیوی کا ذکر آتا ہے، یا تو طے کرو کہ سرکار کی احادیث صحیح نہیں ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے پر، اللہ راضی ہوتا ہے سیدہ کے راضی ہونے پر، یا کہو کہ یہ حدیث مذہب منی کی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، یا سیدہ کے حوالے سے اصحاب پیغمبر اور خود ازواج پیغمبر کے اقوال جو کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یا کہو کہ ہم ان سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ زمین اور آسمان نے نبی کی نزدیک ترین فرد کو سوائے فاطمہ کے نہیں پایا۔ نبی مکرم کسی ایک دن اگر سیدہ کو نہیں دیکھیں تو نبی مکرم کا دل ملول ہو جاتا ہے، جسے اپنی ماں کا عنوان دیتے ہو سیدہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ صاحبان دقت نے ان مختصر فرامین کے اوپر بھی بڑی ظرافتیں نکالی ہیں، بڑی ظریف نکات نکالے ہیں۔ کبھی غور فرمایا یہ حدیث اہل سنت نے تواتر کے ساتھ لکھی ہے، نہیں بہت ہی سے واضح طور پر اسے مانا ہے کہ اول شخص یدخل فی الجنہ، سب سے پہلا وجود جو جنت میں داخل ہوگا وہ فاطمہ زہرا کا وجود۔ جنت کی افتتاح فاطمہ سے ہوگی۔ اب جتنے بھی جائیں گے جنت میں، فاطمہ کے جانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو آیت اللہ فاطمینیہ حرم حضرت معصومہ میں اشرح فاطمیہ پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ غور تو کرو کہ کائنات کا جب آغاز ہو رہا ہے تو کائنات کے آغاز میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ سرکار کی ذات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا، سب سے پہلی تخلیق اللہ کی سرکار کی ذات ہے۔ عالم ملکوت میں، عالم معنویات میں جو سب سے بڑی شخصیت آغاز میں ہو، یہ کمال خالقیت پروردگار ہے کہ اختتام کائنات پر بھی سب سے بڑی شخصیت اسی کو ہونا چاہیے، ورنہ انتخاب میں خلل ہے۔ آپ نے جسے سب سے بڑا بنایا تھا آخر تک وہ سب سے بڑا نہیں رہا۔ میرا اور آپ کا بنایا ہوا تو یہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ تو بناتے بناتے تجربے کر کے کمال تک پہنچتے ہیں، اللہ پہلے مرحلے میں ہی با کمال بناتا ہے۔ یہ بندوں کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں یہی فرق ہے، خالق کے بنانے میں اور مخلوق کے بنانے میں یہی فرق ہے۔ ہم جب بناتے ہیں تو تجربات کے بعد کمال تک پہنچتے ہیں۔ وہ سب سے پہلا مائک جو ایجاد ہوا تھا میری آواز کو کہیں برابر کرنے کے لیے، آج وہ کسی میوزیم میں رکھا ہوگا، لیکن جدید ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے اور گریبان بھی پکڑ لیتا ہے اور نہیں معلوم کہ آگے قصہ کہاں تک جائے گا۔ جی، یہ کیمرے جب شروع ہوئے تھے تو کیسے تھے، آج کیسے ہیں؟ شاعر جب کلام کہنا شروع کرتا ہے تو آغاز میں آپ میر انیس جیسے بڑے شاعر کو دیکھ لیجئے، ان کا پہلا کلام اور ان کا آخری کلام دیکھ لیجئے، بہت فرق ہے دونوں کلاموں میں۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یہ آخری مرثیہ ان کا پہلے مرثیوں سے بہت مختلف ہے۔ انسان تجربے کر کر کے، مشق کر کر کے کمال پر پہنچتا ہے، لیکن عزیزان گرامی جب اللہ بناتا ہے تو پہلے مرحلے پر ہی باکمال بناتا ہے۔ اب آپ کی محترم سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جن کو اپنا بنانے کی عادت تھی وہ چوتھے مرحلے پر باکمال پر پہنچے، اور جو اللہ کے نظام کے مطابق آ رہے تھے انہوں نے پہلے ہی مان لیا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جسے اللہ نے سب سے پہلی مخلوق کے طور پہ خلق کیا ہے، سرکار کی ذات، اسے کائنات کے اختتام پر، دنیا کے اختتام پر سب سے پہلی بڑی شخصیت کیوں نہیں رکھا؟ جنت میں بھی سرکار پہلے جائیں۔ علامہ مجلسی نے بہار میں ایک صفحے سے زیادہ روایت لکھی ہے، جناب
میں یوم قیامت براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا. وَيُبْعَثُ عَلِي عَلَىٰ نَاقَتِي، علی میرے ناقے پر بٹھا کر لائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ صَالِحُ عَلَىٰ نَاقَتِهِ، اور صالح اپنے ناقے پر بیٹھ جائیں گے. وَيُبْعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ نَاقَتَيْنِ، حسن و حسین اپنے اپنے ناقوں پر بیٹھ کے آئیں گے. اب جملہ سنے کیا فرما رہے ہیں. وَتُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العتبہ، اور فاطمہ ایک ایسی سواری پر بیٹھ کر آئیں گی جس کا نام عذبہ ہے، اور وہ سواری میری سواری کے آگے جا رہی ہوگی. فاطمہ پہلے جنت میں جائیں گی، میں ان کے بعد جنت میں. عجیب عظمت ہے، عجیب عظمت ہے. اور اس روایت پہ اہل سنت نے لکھا ہے اول شخصیت خلف الجنہ، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں جائے گی وہ فاطمہ زہرا کی. ہمارے یہاں بھی روایت موجود ہے، اہل سنت کے یہاں بھی روایت موجود ہے. سب سے پہلی ذات جو جنت میں جائے گی جناب سیدہ کی ذات. اور پھر لکھا ہے سرکار سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے راوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عذبہ کیا ہے؟ عین ضاد بے الف حمزہ، یہ عذبہ کیا ہے؟ تو حضرت نے عذبہ کی تعریف کی ہے، ایک ایسی سواری جو صرف سیدہ کے لیے خلق کی جائے گی، جس کی باغیں یاقوت کی ہوں گی، جس کی زین جواہرات کی ہوگی، مختلف آپ نے پتھروں کا ذکر کیا جو اس کے اوپر سجائے جائیں گے جی. اور فاطمہ آگے آگے جا رہی ہوگی. جو شخصیت کائنات کی سب سے پہلی شخصیت ہے، اسے کائنات کے اختتام پر سب سے پہلی شخصیت ہونا چاہیے، سب سے بڑی شخصیت ہونا چاہیے. اس جواب کا، اس مسئلے کا جواب سوائے اس کے کیا ہوگا کہ تم نے انہیں دو کیوں سمجھا ہوا ہے؟ تم ایک رخ سے دیکھو تو فاطمہ نظر آتی ہے، دوسرے رخ سے دیکھو تو محمد نظر آتا ہے. ان دونوں کو ملاؤ گے تو اسوہ حسنہ مکمل ہو جائے گا. صلوات پڑھے نبی اور آل نبی. عزیزان گرامی، آج بھی جناب سیدہ کی ذات لوگوں کو ہدایت عطا کر رہی ہے. ایک بہت بڑی تعداد میں جواب نہیں بن پاتا لوگوں سے کہ یہ کیا ہوا تھا. ایک قصائی معمولاً اس پیشے کے عامل افراد معمولاً پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے بھی ہیں. ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہم ان سے گوشت خریدنے کے لیے گئے قصاب کی دکان پر، تو کہنے لگا کہ بھائی تم شیعہ ہو، یہ تمہارا بھائیوں سے کیا جھگڑا ہے؟ کہنے لگے ہم نے ان سے کہا بھائی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بھائیوں سے کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں گزر رہی ہیں. کہنے لگے نہیں، کہاں سب کو پتا ہے تم لوگوں کا اختلاف ہے، یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اسے جو اس وقت ذہن میں آیا، وہی ذہن میں آیا، وہی میں نے بتا دیا. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی نے نبی کی رحلت کے بعد باغ مانگا تھا، یہ جنہیں بڑا مانتے ہیں انہوں نے لوٹا دیا. گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ جنہیں بڑا مانتے ہیں انہوں نے سیدہ کو، نبی کی بٹیا کو، نبی کی بیٹی کو لوٹا دیا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں دیتے تمہیں. کہنے لگے اچھا. ابھی وہ کھڑے ہی تھے کہ ایک مرتبہ تو ریش دراز آ گئے، تو کہنے لگے کہ بھائی آپ کا شیعوں سے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو یہ کہتے ہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں. کہنے لگے جو یہ کہتے ہیں وہ مجھے بھی بتائیے، کیا نبی کی دختر نے، نبی کی بیٹی نے بعد از رحلت پیغمبر آ کر کہا تھا مجھے باغ فدق دے دو؟ کہنے لگے ہاں ان کا نہیں تھا. کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا نبی کی بیٹی نے رحلت پیغمبر کے بعد آ کے کہا تھا مجھے باغ دے دو نبی کا؟ کہنے لگے ہاں کہا تھا مگر وہ ان کا نہیں تھا. تو ایک موٹا سا عنوان دیتے ہوئے کہا، کہنے لگا نبی کی بیٹیاں مانگ رہی تھی، نہیں تھا تب بھی دے دیتے. ان کا نہیں تھا تب بھی دے دیتے، تم نے نبی کی بیٹی کو لوٹا دیا. آج بھی لوگوں کو جناب سیدہ کا ذکر ہدایت عطا کر رہا ہے. عزیزان گرامی، اس خطبے کے اندر آپ دیکھ لیجئے جناب سیدہ نے کسوٹیاں دی ہیں، پیمانے دی ہیں اس خطبے کے اندر. عظیم خطبہ ہے. میں گزارش کروں گا طالب علموں سے، اپنے کمسن ساتھیوں سے کہ اس خطبے کو پڑھیں، اس خطبے پر دقت کریں. شرحیں بھی لکھی گئی ہیں اور خود بھی آپ شرح کریں، یا خود اس کو عنوان
جو ہے وہ تحقیق کراتے ہیں. بی بی نے اس میں تردد مجھے ہو رہا ہے 9 یا 20 آیتوں سے استفادہ کیا ہے. پورے خطبے میں سیدہ نے آیات قرآنی سے استفادہ کیا. ان آیات قرآنی جن سے بی بی نے استفادہ کیا ان میں سب سے پہلی آیت جو بی بی نے اپنی زبان پہ جاری کی ہے وہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. توجہ چاہوں گا اس منظر پر بی بی کی. فرما رہی ہیں اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور تقوی کا حق ادا کرو اور اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا. سیدہ بتا رہی ہیں جو فاطمہ زہرا کے مقابل آ کے کھڑا ہو جائے وہ مسلمان مرتا نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلیہ. سیدہ کے خطبے کے اندر جاہلیت کا ذکر کر رہی ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ تم زمانے جاہلیت پر پلٹ کر آ گئے ہو. یعنی اچھا خطبہ کب دیا تھا؟ 2 مہینے 2 ماہ 10ویں دن یہ خطبہ دیا ہے. نبی کی رحلت کے 2 ماہ 10 دن کے بعد یہ خطبہ ہے. توجہ چاہوں گا 75 دن کی روایت یا 95 دن کی روایت بی بی کی رحلت کی. ہم 75ویں دن کی روایت کے مطابق یہ خمسہ کر رہے ہیں. اور ایک روایت ہے کہ بی بی نبی کی رحلت کے 95 دن کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئی. 2 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد بی بی دربار میں گئی ہے اس خطبے کو دینے کے لیے. اور اپنے ساتھ بیویوں کا خاص طور پر جناب ام ایمن حسنین ان کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہیں. اور بی بی کے آمد پر ایک مرتبہ ایک روب طاری تھا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر. اس میں آپ نے زمانے جاہلیت کو دہرایا ہے. فرمایا یہ کیا زمانہ جاہلیت دورہ پلٹ کر آ گیا. بی بی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ انی فاطمہ و ابی محمد, مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. 2 مہینے 10 دن کے بعد لوگ بھول گئے کہ یہ فاطمہ ہے. 2 مہینے 10 دن کے بعد یہ بھول گئے کہ محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں. گویا 2 ماہ 10 دن کے بعد اگر لوگ پلٹ سکتے ہیں تو کیا 1400 سال گزرنے کے بعد فاطمہ کا ذکر ضروری نہیں ہے؟ اور دوبارہ لوگوں کو تذکر دینا ضروری نہیں ہے؟ مسلسل ہدایت اس دروازے سے نصیب ہوگی. بس عزیزان گرامی انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی. ہادیہ حجت خدا, وہ حدیث بہت معروف ہے جس کو ہم نے 2 دن پہلے اشارہ ترس کیا تھا. امام عسکری فرما رہے ہیں ہم اللہ کی تم پر حجت ہے, ہماری جدہ فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. ہادیہ اور عالمہ نہیں علیمہ, بی بی کے القاب میں عالمہ نہیں ہے. میں تو کیونکہ دقت کر کے بیٹھا ہوں اس لیے بڑے اطمینان سے بولوں. بی بی کے القاب میں عالمہ کا لفظ نہیں ہے, علیمہ کا لفظ ہے. زیارت حضرت معصومہ دیکھ لیجئے, حضرت زہرا کو دیکھ لیجئے, مفاتیح الجنان میں حضرت زہرا کی زیارت نما ہے. نبی مکرم جب سیدہ کے دروازے پر آتے تھے تو آپ جو سلام کہتے تھے سیدہ کو, جو لقب سیدہ کا اپنی زبان پہ جاری فرماتے تھے, السلام علیکہ ایتھا التقیۃ النقیہ العلیمہ. سلام ہو تقیہ نقیہ اور علیمہ پر, عالمہ پر نہیں. بی بی کے زیارت نامے کی شرح میں نے دیکھی, اس میں ایک اچھا نقطہ دیا ایک صاحب دقت نے. وہ کہتے ہیں کہ عالمہ میں اور علیمہ میں, باصرہ میں اور بصیرہ میں, شاہدہ میں اور شہیدہ میں, جی ناصرہ اور نصیرہ میں فرق ہے. یہ الفاظ ایسے ہی استعمال نہیں ہوتے. پروردگار عالم نے پورے قرآن میں کہیں اپنے آپ کو شاہد نہیں کہا, جہاں کہا ہے شہید کہا ہے. شاہد بھی گواہ ہوتا ہے, شہید بھی گواہ ہوتا ہے. تھک تو نہیں رہے ہمارا, شاہد بھی گواہ ہے, شہید بھی گواہ ہے. عالم بھی جاننے والا ہے, علیم بھی جاننے والا ہے. پروردگار عالم یہاں دیکھیے
عالم اور علیم میں توجہ چاہوں گا، شاہد اور شہید میں، ناصر اور نصیر. لے لیجئے ایک نقطہ. ہم یا علی مدد کہتے ہیں بھائی، بولیے. ہم سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم یا علی مدد کیا سوچ کر اور کس نیت سے کہتے ہیں. خود سے طے کر لیتے ہیں کہ اللہ سمجھ کے مدد مانگ رہے ہیں. معاذ اللہ، ہم اللہ تو نہیں سمجھتے. وہ شیعہ نہیں ہے جو علی کو اللہ کہتا ہوں، وہ شیعہ نہیں ہے. جملہ محسوس کریں، نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے. یہ ممبر شیعہ کا ممبر ہے، نصیری کا ممبر نہیں ہے. نصیری میں اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے. ہم مولا کائنات کو ولی خدا، حجت خدا مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ دائرہ تشیع میں کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. مگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں. ہم سے پوچھو کہ ہم کس زاویے سے کہتے ہیں. ہم علی کو اللہ کا ولی مان کر بولتے ہیں، اور ولی یعنی اللہ کی جانب سے نمائندہ، اللہ کا سفیر. یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے ائمہ کی عظمت میں. سفراء کہا گیا ہے اہل بیت کو، اللہ کے سفیر کے طور پہ یاد کیا گیا ہے. نبی مکرم کو اللہ حکم دے رہا ہے. نصیر اور ناصر کی بات ہو رہی ہے، عالم اور علیم کی بات ہو رہی ہے. نبی مکرم کو اللہ حکم دے رہا ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یا اللہ مجھ سے کہو، اے میرے حبیب مجھ سے کہو، یا اللہ میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. ہاں یہ ہے، بہت سو کا آغاز اچھا ہوتا ہے، انجام برا ہو جاتا ہے. کارنامہ یہ ہے کہ جیسے داخلہ اچھا ہے ایسے ہی خارجہ بھی اچھا ہو. کمال تو یہ ہے کہ مکمل زندگی، اور زیادہ دعا اسی کی ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ماضی بہت سے لوگوں کا اچھا تھا، کمال تو یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو. اور سارے کام ہم کر بھی رہے ہیں مستقبل کے لیے. اس وقت مجلس میں بھی آپ اس لیے بیٹھے ہیں، میں ممبر پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمارا انجام اچھا ہو جائے. اے میرے حبیب مجھ سے کہو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ اور سچائی کے ساتھ خارج عطا فرما. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یا اللہ مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما. نصرت نہیں مانگ رہے، نصیر مانگ رہے. ناصر نہیں مانگ رہے، نصیر مانگ رہے. یا تم نام بتا دو یا نام ہم بتا دیتے ہیں کہ کون ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی ایسی نصرت کرنے والا ہے جو کبھی ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو، ہر میدان میں پیغمبر کا مددگار رہا. اور جب پیغمبر اللہ سے علی مانگ رہے ہیں، جب پیغمبر اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں، تو اسی کو ہماری زبان میں یا علی مدد کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عالم میں اور علیم میں یہ موٹا سا فرق ہے. عالم جو جاہل پیدا ہوا ہو بعد میں عالم ہوا ہو، اور علیم اسے کہتے ہیں جو پیدا ہی عالم ہوا ہو، اس کی زندگی میں کہیں جہل کا گزر نہ رہا ہو. لہذا سیدہ کے لیے زیارت سیدہ کے اندر عالمہ کا لفظ نہیں ہے، علیمہ کا لفظ ہے. یہ دنیا میں آئی ہے تو علم لے کر آئی ہے. ایتھا العلیمہ، ایسی علم رکھنے والی ذات. بہت ساری روایات ہیں، اگرچہ آپ کا جو آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ غیر متوقع اور غیر متوقعانہ ساتھ ہے آپ کا، اس لیے کہ علماء سے داد لے لینا، اگرچہ وہ نہیں دے رہے، طالب علم دے رہے، اور مدرسے کے اندر اس انداز سے گزر جانا یہ شاید توفیق ہے. مجھے ایک صلوات پڑھے ذرا محمد.
ایک دن نبی مکرم کی خدمت میں مولا کائنات، پھر پوچھ لوں آپ سے کہ زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے، نبی مکرم کی خدمت میں مولا کائنات تشریف لائے اور آثار چہرہ مبارک ایسا تھا، ایسے تھے کہ گویا سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ تعجب کسی کیفیت. فرمایا یا علی تم کچھ متعجب دکھائی دیتے ہو. فرمایا کہ میں ابھی اپنے گھر میں گیا تو میں نے سیدہ کو چکی چلاتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ چکی چلا رہی ہیں مگر حسین کا چولہا خود بخود چھول رہا ہے. ہوتا یہ تھا کہ سیدہ چولہا چلاتی تھی مگر حسین کا چولہا چھول رہا ہے اور حسین اس میں سو رہے ہیں. میری نگاہ سیدہ کی تسبیح پر گئی تو تسبیح کے دانے خود بخود تبدیل ہو رہے ہیں اور سیدہ چکی چلا رہی ہے. تو میں نے سیدہ سے کہا سیدہ یہ کیا ہے، یہ چولہا کون چلا رہا ہے، یہ تسبیح کا دانہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے؟ فرمایا میں اللہ کے ذکر سے دور نہیں رہنا چاہتی، میں اپنے بچوں سے غافل نہیں رہنا چاہتی اور میں آپ کی خدمت سے دور نہیں رہنا چاہتی. میری یہ نیت تھی کہ میں اپنے اللہ کے ذکر میں مصروف رہوں تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو میری جانب سے تسبیح پڑھ رہا ہے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو میری جانب سے حسین کو چولہا چلا رہا ہے. تو فرمایا علی تعال قریب آؤ. اور جب میں قریب گیا تو سیدہ نے فرمایا میں ما کان و ما یکون ولم یکن کی عالمہ ہوں. یہاں پھر مجھے اپنے ایک استاد کا جملہ یاد آ رہا ہے. استاد باقر فخار اصفہانی ایک عالم دین، ایک عارف، ان کی خدمت میں پڑھنے جاتے تھے، شاید جناب مولانا کو یاد ہو. حجیتیہ میں بھی ہمارے استاد تھے. کچھ اس طرح کی روایات جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم ان کے پاس جاتے تھے. ایک مثلا دفعہ ہم ان کے پاس گئے کہ یہ عجیب ماجرے ہیں، عجیب داستانیں ہیں اہل بیت کی زندگیوں میں. کربلا کے میدان میں جب امام حسین بسر سعد سے بات کر رہے تھے تو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، لوگوں کے بولنے کی آواز، کم سے کم 30,000 کا لشکر ہے جو یزیدی لشکر میں ہے، 30,000 افراد ہیں کم سے کم، یہاں پر زیادہ سے زیادہ 132 ہیں. تو امام عمر سعد گھوڑے پر بیٹھا ہے، امام اس کے مقابل جو آخری مذاکرہ ہوا ہے جو کربلا میں بھی مقام موجود ہے، تو آواز نہیں آ رہی تھی ایک دوسرے کو. تو امام نے فرمایا یہ شور مچ رہا ہے، لوگوں کو خاموش کرواؤ تاکہ میں تم سے بات کر سکوں. اس نے آواز دے کر کہا لوگوں سے کہو کہ خاموش رہیں. لوگ خاموش ہو گئے مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی، ان کے پیروں میں جو جانوروں کے باجے ہوتے ہیں، جھنجھنے ہوتے ہیں، وہ بج رہے تھے. امام نے فرمایا کہ آوازیں بند نہیں ہوئیں. کہنے لگا میری حکومت انسانوں پر ہے، وہ خاموش ہو گئے، یہ جانور ہیں، میں انہیں کیسے خاموش کروں. جب بسر سعد نے یہ جملہ کہا تو امام نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا. حسین کا ہاتھ فضا میں بلند ہونا تھا، سناٹا طاری ہو گیا. جس جانور نے جہاں پیر اٹھایا تھا وہیں رک گیا. جناب زینب کے لیے بھی ہے یہ دربار شام میں، جب بی بی نے کہا تھا اس کو، تو جو گھنٹی جھولتی ہوئی اونٹ کے گلے میں کہیں گئی تھی وہیں رک گئی تھی. جس جانور کا پیر جہاں تھا سناٹا طاری ہو گیا تھا. مولا نے فرمایا مجھے پہچانو، میں ان پر بھی حجت خدا. سوال یہ ہے کہ جن جانوروں نے حسین کے ہاتھ کے اٹھنے پر اپنی حرکت کو روک دیا، وہ گھوڑے حسین پہ دوڑے کیسے؟ ایک یہ سوال ہم لے کے گئے تھے استاد کے پاس. اس طرح کی روایات ہیں، علماء کو سامنا کرنا پڑے گا طالب علموں کا. بہت اچھا جواب. اور یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے، ما کانا وما یکون وما یکون ولم یکون، میں عالمہ ہوں ماضی کے تمام علوم کی، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کی عالم ہوں، اور جو کچھ نہیں ہوگا اس کی بھی عالم ہوں. تو وہاں استاد باقر فخار نے فرمایا تھا کہ یہ جب اپنی معرفت کروانا چاہتے ہیں تو معرفت ہوتی ہے، جب نہیں چاہتے اپنی معرفت تو گھوڑے دوڑ جاتے ہیں. اور سیدہ جو فرما رہی ہیں جو نہیں ہوگا میں اس کی بھی عالمہ ہوں.
دو طرح کی لوہے ہیں، لوہے محفوظ اور لوہے محفوظ اثبات۔ ایک لوہے محفوظ ہے، ایک لوہے محفوظ اثبات ہے۔ جو جو ہماری تقدیروں کی تقدیر، جو ہمارے مقدرات کے معاملات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ محفوظ اثبات اس بات میں، اور جو تبدیل نہیں ہوں گے یا جن کی تبدیلی کا حکم لکھا ہوا ہے کہ تبدیل ہوں گے، وہ لوہے محفوظ ہے۔ سیدہ یہ جو فرما رہی ہے کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا، گویا سیدہ لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے، سیدہ جانتی ہیں مقدرات کیا ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے بس منزل دی۔ عجیب ذکر ہے، آپ کی بچی اگر رو رہی ہو، خاص طور پر اگر بیٹی رو رہی ہو، تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں ان سے مخاطب ہوں جن کی بیٹیاں ہیں، جو صاحبان اولاد ہیں۔ آپ کی اولاد اگر رو رہی ہو تو آپ کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی مکرم کو حسین کا رونا برداشت نہیں تھا۔ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جو امام حسین کی آواز سے مشابہ تھی۔ سرکار نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے خاموش کرواؤ۔ برداشت نہیں ہے نبی مکرم کو، جو جتنا بڑا انسان ہوگا نا، انسان کامل، انسان اکمل، اتنا ہی اس کا دل نرم ہوگا۔ جو اپنے نواسے کے رونے کو برداشت نہ کرے، وہ اپنی فاطمہ کے رونے کو کیسے دیکھتا ہوں؟ ایام فاطمیہ اولا ہے، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے لے چلیے۔ ایک گھر سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز ایسی ہے جو دل خراش آواز ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیں۔ اگر رونا آ رہا ہے تو بیوی کو منہ دکھانا ہے نا، یہ آپ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو۔ میں کہتا ہوں کہ حسین کی مجلس میں سیدہ رومال لے کر آتی ہیں، عجب نہیں سیدہ کی مجلس میں حسین رومال لے کر آتا ہے۔ میری ماں کی مجلس ہو رہی ہے، جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے امر کو احیا دے رہے ہیں۔ ایک گھر سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور رونے کی آواز ایسی ہے کہ کہتے ہیں کہ فاطمہ سے کہیے یہ رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ کیا ہوتا تھا؟ کیا سیدہ کی آواز باہر تک جاتی تھی؟ لگتا ایسا ہے جب سیدہ ہائے بابا، ہائے بابا اپنے بابا کو مخاطب کر کے بیان کرتی تھی تو پورا مدینہ روتا تھا، پورے مدینے کی فضا میں گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اپنے بابا سے بہت پیار ہے سیدہ فاطمہ زہرا کو، جیسے نبی کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے۔ اجرکم علی اللہ، جب نبی مکرم کی رحلت ہو رہی ہے تو جناب زہرا کو اپنے قریب بلایا، دروازے پر دستک ہوئی، بی بی نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ کہا میں پیغمبر سے ملنے آیا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد نظر پھر آیا وہی شخص۔ بی بی نے پھر پوچھا کون ہے؟ کہا میں نبی سے ملنے آیا ہوں۔ بی بی نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ تو نبی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، فاطمہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ ملک الموت ہے، ورنہ یہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے اندر آنے کے لیے۔ بس آپ نے گریہ کر لیا، جس دروازے کی عظمت ملک الموت جانتا ہے
دروازہ چلانے کے قابل تھا؟ بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، بابا ملک الموت کیوں آ رہا ہے؟ فاطمہ یہ مجھے لے جانا چاہتا۔ نبی کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، پیار کرنے لگے بابا، تو کہا اپنا کان ذرا میرے دہن کے قریب لے کر آؤ۔ جناب زہرا نے اپنا کان جب نبی کے دہن کے قریب کیا تو ایک جملہ نبی نے فرمایا جس پہ سیدہ کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے۔ سنیں گے جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، فاطمہ سب سے پہلے تم آؤ گی ملنے کے لیے، سب سے پہلے میری ملاقات تم سے ہوگی۔ بی بی کے غم میں کمی ہو گئی۔ عزیزانو، جناب رسالت مآب کی رحلت کے بعد مولا کائنات جناب زہرا کا گریہ مدینے میں مشہور تھا۔ فاطمہ روتی ہیں، رو رہے ہیں آپ حضرات۔ 4 بکائین گزرے ہیں جنہوں نے غیر معمولی گریہ کیا ہے، ان میں ایک امام سجاد، تھک رہے ہیں آپ حضرات، ایک امام سجاد 36 سال یا 40 سال تک امام زین العابدین نے گریہ کیا ہے۔ ایک جناب ایوب، ایک جناب اللہ اکبر نوح، اور ایک اور نام سنیں گے، ایک جناب سکینہ۔ جب بابا کے سر کو دیکھتی تھی نا تو بابا کو دیکھ کر روتی تھی۔ آپ رو رہے ہیں، روایت سن لیجئے۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا۔ دادی اور پوتی کا تذکرہ ہے نا، سیدہ سکینہ کو، بی بی سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا۔ جیسے ہی حسین کا سر آتا تھا فوراً بابا کو دیکھ کر، ہائے بابا، بابا میرے گوشوارے اتار دیے، بابا مجھے تماچے مارتے ہیں، بابا مجھے بچائیے۔ پورے قافلے میں گریہ بما ہو جاتا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا گریہ بند ہو جائے؟ تو ابن رجب نامی ظالم کہتا ہے کہ سکینہ کے اونٹ کو سب سے آخر میں لے آؤ، قافلے کے آخر میں سکینہ کے اونٹ کو لے آؤ، میں سکینہ کو اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ عزیزانو، اس ظالم نے جنابی سکینہ کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، بی بی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، وہ بھی اماں میں گر گئی، یہ سید سجاد میں گر گئی۔ زیادہ گریہ کرنے والوں میں ایک امام سجاد، اور ایک زیادہ گریہ کرنے والی ذات جناب زہرا کی ذات ہے۔ کسی نے آ کر کہا جناب زہرا سے، تھک کر نہیں روئیں، 2 جملے اور سنیں گے۔ کسی نے آ کر جناب زہرا سے کہا کہ بلال کو مدینے میں دیکھا گیا ہے۔ فرمانے لگی، جاؤ بلال کو ڈھونڈو، اس سے کہو مجھے اذان سنا دے۔ بلال حبشی موازنے پر گئے، ایک مرتبہ اذان کہنا شروع کی۔ جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، سیدہ کو یاد آنے لگا میرے بابا تیاری کرتے تھے۔ جب بلال نے اذان آگے بڑھائی، سیدہ کا گریہ بڑھنے لگا۔ عزیزانو، جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدہ بش کھا کر زمین پر آ گئی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا گیا ہے، بلال فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ابھی پیغام آئے کہ سیدہ کی رحلت ہو گئی۔ عزیزانو، جب کہا نا کہ سیدہ یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں، اب میں آپ رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں، مولا کائنات نے کیسے کہا ہوگا بی بی سے؟ مولا نے کیسے کہا ہوگا فاطمہ یہ کہتے ہیں یا رات کو رو یا دن میں رو؟ ابھی تو نبی کی رحلت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ رونے نہیں دے رہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، سیدہ میں تمہیں ایک حجرہ بنوا دیتا ہوں، وہاں جا کے رو لیا بیت الاحزان۔ روزانہ حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کر جاتی تھی اور بیت الحزن میں جا کر گریہ کرتی تھی۔ رونے والوں کو گھر بھی گرا دیا گیا۔ سیدہ کے گریہ کی آوازیں مدینے میں آج بھی گونج رہی ہیں۔ کون ہے جس نے اس گھرانے میں ظلم کیا؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ یا اللہ، ہماری سوا عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔
قلب مبارک حضرت راضی وربنا آتنا